ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا۔ ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ صلی علی سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا، صلی علی سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا، آئی مدینے سے خوشبو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب یہ اسامہ عارف اشرفی صاحب تھے جو خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا، اور پروگرام گڈ مارننگ کراچی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آج کے دن کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پروگرام کے اندر کوشش یہ ہوتی ہے، عموماً ویسے پروگرام میں مختلف مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، لیکن آج پروگرام میں کچھ جو دینی معاملات ہیں اس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنے کا اور ان معاملات کو سمجھنے کا موقع میسر آتا ہے۔ تو آج کے دن کے حوالے سے یقیناً پروگرام میں گفتگو ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ عظیم اور ماہ مبارک رمضان المبارک کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا باقاعدہ۔ اور ماہ رجب کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کرنی ضروری ہے، اور آنے والے جو 2 ماہ ہیں ان کی اہمیت یقیناً بہت زیادہ ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن جو سلسلہ میں نے کہا کہ پیش قدمی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے پاک و برتر سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ماہ مبارک تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچائے، ہم سب کو، تمام مومنین، تمام مسلمانوں کو، اور اس کے جو فضائل ہیں، جو اس میں کرنے کے جو کام ہیں، اعمال ہیں، وہ ٹھیک طرح سے ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ جو اس وقت پوری دنیا کو درپیش ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک وبائی مرض ہے کرونا کی شکل میں، اس سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں وہاں تک پہنچائے۔ بہرحال اس کے اوپر آج گفتگو کی جائے گی پروگرام میں۔ یقیناً بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے، کچھ دیر بعد ان سے میں گفتگو کروں گا، لیکن ایک مختصر سی یہاں پہ بریک لینی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی بریک لے کر فوراً سے واپس آئیں گے، اور اس کے بعد یہ پھر سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے، اور پروگرام کے ابتدائیہ میں تھوڑی سی بات ہوئی ماہ رجب کے حوالے سے۔ اب ماہ رجب، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ بہت سارے حوالوں سے اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جس کو ابھی تک ہم سمجھ نہیں پائے ہیں، تو اس وجہ سے بہت ساری ایسے آپ سمجھ لیں کہ توہمات میں پڑ چکے ہیں یا غلط فہمیاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ آج اس حوالے سے پروگرام میں گفتگو کریں۔ بہت سارے آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، کوشش کروں گا اس نشست میں معزز مہمان کے سامنے رکھوں اور ان سے بات کروں۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں علماء کرام کا ساتھ نصیب ہوا ہے اور ان سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب، عالم دین ہیں، ہمارے ساتھ پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، آج ہماری دعوت پہ پروگرام میں تشریف لائے ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ بلا تاخیر اس معاملے کی طرف آیا جائے، ذرا ماہ رجب المرجب کی جو اہمیت ہے، پہلے تو میں چاہوں گا اس کی فضیلت تھوڑی سی بیان کی جائے، اور پھر اس سے جڑے جو واقعات ہیں آگے جا کے مولا علی کی جو اس میں جو جشن ولادت ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی، اور آگے اولیاء کرام صوفیہ کا بھی مہینہ ہے، اور پھر اس کو معراج بھی اس میں آقا صلاۃ السلام ان کو حاصل ہوئی ہے۔ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، صدق اللہ العظیم۔ یہ ماہ مبارک بڑی عظمتوں، بڑی رفتوں اور بڑی بلندیوں والا ہے، سبحان اللہ، اور اس کا نام ہی آ کر بتا دیتا ہے کہ میں کتنی عظمت والا بے ہوں۔ شک بے شک، رجب المرجب، تعظیم کیا ہوا، عظمت دیا ہوا، بالکل رفت والا مہینہ، اور یہ مہینہ در حقیقت ہمارے پاس بہت سارے پیغامات لے کر آتا ہے، جی، اور وہ پیغامات جن پیغامات کو صحابہ اکرام نے ہم تک پہنچایا، سبحان اللہ، بہت وہ پیغامات جو رسول اکرم محمد صلی عربی نے اللہ مدینہ میں علیہ بیٹھ کر اپنے صحابہ کو وسلم، پہنچائے، بے شک رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس ماہ مبارک کے اندر جو پیغامات دیے جاتے ہیں، جو پیغامات یہ لے کر آتا ہے، ان پیغامات کی جھلک اپنے ایک حدیث میں، اپنے ایک فرمان میں بتائی ہے جو کہ دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے۔ رسول اکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ، زندہ نبی احمد مجتبیٰ نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکات عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا، یہ حدیث پاک رسول اکرم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا رجحان اور ان کو رمضان کی تیاری کی طرف ترغیب دلانے کے لیے ارشاد فرمائی، جو کہ معجم اوسط کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 85 پہ موجود ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ماہ سیام کی تیاری کرنے کے لیے اپنے صحابہ اکرام کو، اپنے غلاموں کو فرمایا کہ دیکھو یہ رمضان، یہ جو رجب کا مہینہ ایک پیغام لے کر آتا ہے کہ تیاری کرو، استقبال رمضان کرو، روزوں کی پریکٹس کرو، اور روزوں کی پریکٹس کے بعد پھر شعبان میں جا کر پھر مزید پریکٹس کرو، تاکہ جب رمضان کا مہینہ، امتحان کا مہینہ آئے تو تمہیں کسی قسم کی کوئی بیماری بھی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہ ہو۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ، شعبان شہری، رمضان شہر امتی، بحوالہ مسند فردوس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب یہاں پر علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ جس طرح حرمت والے 4 مہینے ہیں نا، 3 مہینے تو بیک وقت ایک دوسرے کے ساتھ آئے ہیں، اور اس مہینے کو الگ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عظمت اور کبریاء ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے الگ سے اس لیے اس کو رکھا گیا ہے کہ یہ بھی بڑی عظمت والا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر جو پیغامات ہمیں موصول ہوئے ہیں، سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ رمضان کی تیاری کرنی ہے توبہ استغفار کے ذریعے، رمضان کی تیاری کرنی ہے حقوق اللہ پر عمل کرنے کے ذریعے، رمضان کی تیاری کرنی ہے حقوق العباد پر عمل کرنے کے ذریعے، اور رمضان کی تیاری کرنی ہے اپنے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان کو دور کرنے کے ذریعے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عبداللہ
عبداللہ ابن عمر یہ بتاؤ کیا رسول اللہ رجب کے مہینے میں روزے وغیرہ رکھ کر رمضان کے استقبال فرماتے تھے؟ تو آپ نے جواب دیا، یہ جو جواب ہے نا کنز العمال شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301 پہ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم احمد مجتبی نبی اس ماہ مبارک کے اندر باقاعدہ روزوں کا اہتمام بھی فرماتے تھے اور اپنے غلاموں کو نصیحتیں اور اہمیات بھی بتایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام ہی رجب رکھا گیا، پوچھا گیا تو اس کے اندر داخل کون ہوں گے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اس رجب نامی نہر کے اندر داخل وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے رجب کے روزے رکھے ہوں گے، بحوالہ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس ماہ مبارک کا احترام ہم نے اس انداز میں کرنا ہے کہ ہم رمضان کی تیاری کریں، کمر باندھ لیں اور پھر اس کے بعد اپنے تمام تر معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت شامل رکھتے ہوئے معاملات میں بہتری لائیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا سوال استغفار کے حوالے سے جیسا ابھی مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، ذرا اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیں کہ اس میں استغفار کی اہمیت کیا ہے، اور استغفار کی ویسے ہی عموماً ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دوسری یہ چیز ابھی جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ماہ مبارک کے روزے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، یہ سمجھنا اب جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے، میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر اور تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ یہ جو روزہ ہے جس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں عموماً، اور یہ ہم سمجھتے ہیں شاید کہ یہ ماہ مبارک تک ہی عبادت جو ہے وہ مخصوص ہے، یقیناً فرضیت اس کی ہے ماہ مبارک میں، لیکن اس کے علاوہ بھی کن ایام کے اندر اس کی اہمیت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، وہ شاید رجب کا مہینہ ہے جس کے اندر اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی گفتگو کر لی جائے کہ جیسا بھی آپ نے روزے کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے، اس کو پہ چاہوں گا تھوڑی اور بات۔ بالکل جی، دیکھیے کہ رجب کا مہینہ جو آتا ہے نا، جس طرح میں نے کہا کہ بہت سارے پیغامات لے کر ہمارے پاس آتا ہے، تو جو اس کا حقیقی جو لب لباب ہے، جو پس منظر ہے، وہ پس منظر رجب کے علاوہ بھی میں یہ بات کر دیتا ہوں کہ یہ جو توبہ استغفار کا سلسلہ ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت یا کوئی خاص رات دن مقرر نہیں ہے، لیکن بعض ایام اور بعض ماہ مبارک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بڑی خاص فضیلت حاصل ہوتی ہے، جس طرح کے ایک ماحول سا بن جاتا ہے، جس طرح کے ایک پھر معمولات بزرگان دین ہمیں مل جاتے ہیں، پھر صحابہ کرام کے معمولات مل جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ رجب کا جو مہینہ ہے، میرے آقا کے دور میں بھی یہ مہینہ تھا، اس سے پہلے بھی یہ مہینہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ مدینہ میں تھے تو رسول اللہ جب اس ماہ مبارک کو اپنے اندر پاتے تھے نا، تو صحابہ کرام کے اندر ایک جستجو، ایک لگن دیکھتے تھے۔ وہ جستجو لگن کیا ہوتی تھی؟ وہ نیکیوں کی لگن ہوتی تھی اور وہ عبادات کی لگن ہوتی تھی، اور پھر وہ میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم نے اس میں مزید بہتری کیسے لانی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ مزید بہتری تم نے مجھے دے کر لانی ہے، یعنی کہ میرے آقا امام الانبیاء جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، جنت میرے آقا کی غلام ہے، اور پوری دنیا روئے زمین رسول اللہ کے لیے بنائی گئی ہے، اور رسول اللہ نے جب اپنی امت کے لیے دعا مانگی، اللہ نے تو امت کے لیے بھی فرما دیا کہ محبوب آپ اپنی امت کا بھی غم نہ کریں، تو پھر میرے محبوب کو اپنا غم تو کوئی نہیں تھا نا، تو رسول اللہ نے بھی پھر اس ماہ مبارک کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ استغفار کیے۔ رسول اللہ آپ مصلی رسول پہ جاتے تھے، وہاں پر فرضی نماز پڑھنے کے بعد، واجبات پڑھنے کے بعد آپ بڑی کثرت کے ساتھ نفلی نمازیں پڑھتے تھے، اور آپ بڑی کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم جو ہے استغفار کے ساتھ ساتھ روزے رکھو، کیونکہ روزہ ایک ایسا اہم ترین ذریعہ ہے رب کو منانے کا کہ تم جتنی بھی عبادت کر کے آؤ گے نا، ان کے لیے تمہارے لیے الگ الگ جزائیں لکھی گئی ہیں کہ جی تم یہ کرو گے یہ ملے گا، یہ کرو گے یہ ملے گا، لیکن حضور نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو روزہ مل گیا نا تو سمجھ لے کہ اس کو عرش اولا کا رب مل گیا ہے۔ تو حدیث قدسی بھی ہے، فرمایا کہ روزہ جو رکھے گا نا اس کو میں خالق کائنات خود مل جاؤں گا، اور جب خالق کائنات خود مل جائے گا تو پھر نہ تو جنت مانگنی پڑے گی اور نہ ہی کوئی دنیا کی چیزیں مانگنی پڑیں گی، بلکہ اللہ خود ہی بن مانگے عطا فرما دے گا۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی، بے شک۔ مجھے صاحب اب ماں کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ اولیاء کا بھی مہینہ ہے، صفحاء کا بھی مہینہ ہے، ہر اعتبار سے اس کی اہمیت ہے، اور کیا کیا اہم واقعات ہیں، میں چاہوں گا ذرا سننے والوں کے ذرا ہم گوش گزار ہوں کہ اس کی اہمیت اور کیوں بڑھ جاتی ہے۔ جی یاسر بھائی، یہ جو آج کل موسم ہے نا، یہ موسم اور یہ دن، ان دنوں میں یقیناً اولیاء اکرام کے غلام
واہ صحابہ کرام کے غلام، سبحان اللہ ان کے گھروں میں اور ان کے دلوں میں جو ہے نا روشنیاں مزید پھیل جاتی ہیں، سبحان اللہ کیونکہ وہ جو پورا سال انتظار کرتے ہیں نا ان گھڑیوں کا، ان لمحات کا، بڑے عقیدت مند لوگ ہوتے ہیں جو کہ اولیاء کرام کے عقیدت مند ہوتے ہیں، ان کو ہر ڈیٹ یاد ہوتی ہے، جو صحابہ کرام کے غلام ہوتے ہیں ان کو صحابہ کرام کی ولادت اور وفات ہر چیز یاد ہوتی ہے۔ تو آج کے جو دن ہے جیسے کہ رجب کے ابتدائی ایام چل رہے ہیں، تو جو 6 رجب آتا ہے نا، 6 رجب اپنے اندر بڑی تاریخ لے کر آتا ہے، وہ تاریخ لے کر آتا ہے کہ جس تاریخ کو پڑھ کر ہم اہل بیت اطہار کے در تک پہنچ جاتے ہیں، جس تاریخ کو پڑھ کر ہم در مصطفیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، جس تاریخ کو پڑھ کر ہمارے دل و جان باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ میں تھوڑا سا سلسلہ عرض کر کے پھر میں بات کروں گا کہ میں کن کی بات کرنے لگا ہوں۔ امام حضرت حیدر کرار علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین اور امام باقر اور امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا، امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری، امام مہدی اور عبد العزیز، نجم الدین، احمد حسن، حسن احمد اور غیاث الدین، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ آپ سن 530 عیسوی بمطابق 18 اپریل 1136 ہجری بروز ہفتہ بعد نواز مغرب اصفہان کے قصبہ سنجر میں تشریف لائے، اور ان کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے، اور ان کا سلسلہ نسب حدیث سلسلۃ الذہب کے 12 اماموں سے جا کر ملتا ہے، اور انہی کے حوالے سے قرآن کریم میں آیا ہے سلام علی الیاسین، کہ عرش اولا کا رب جو ہے الیاسین پر سلام بھیجتا ہے۔ اب اس پر کلام کیا علامہ محمود آلوسی نے کلام کیا، تفسیر روح المعانی دیکھ لیجئے، تفسیر بیضاوی دیکھ لیجئے، تفسیر روح البیان دیکھ لیجئے کہ جن ہستیوں کو اللہ نے سلام بھیجا وہ کون ہے۔ قرآن کہتے ہیں الیاسین، اب اس کے بارے میں لکھا گیا کہ وقیل فیہا یاسین آل محمد، فرمایا گیا کہ جن ہستیوں کو اللہ نے الیاسین کا نام دے کر سلام بھیجا ہے نا، تو فرمایا کہ اس سے مراد میرے آقا محمد عربی کی اولاد ہے، اس سے مراد میرے آقا کی آل پاک ہے، اور آل پاک میں آج ہم جس ہستی کو موضوع سخن بنا کے بیٹھے ہیں، وقت کی نزاکت کے لحاظ سے میں خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ 15 سال کے ہیں تو والد محترم دنیا سے چلے گئے، پھر آپ والدہ کے سائے سے محروم ہو گئے، آپ کو جو وراثت میں ملا صرف ایک باغ ملا۔ اچھا آپ کی للہیت کا انداز دیکھیے، درویشی کا عالم دیکھیے، فقیری دیکھیے کہ ایک تو مال و دولت نہیں ہے، صرف ایک باغ ملا ہے، آپ نے وہ بھی محمد مصطفیٰ کی رضا کے لیے، عرش اولا کے رب کی رضا کے لیے راہ خدا میں قربان کر دیا۔ راہ خدا میں جب قربان کر دیا تو آپ جب جس منزل کی تلاش میں تھے مرشد کے پاس جاتے ہیں، بڑی طویل گفتگو ہے، اپنے مرشد گرامی کے پاس، پھر محمد مصطفیٰ کے روزے پر، اور پھر اہل بیت اطہار کے در پر، اور پھر وہ وقت آیا کہ اپنے شیخ کے ساتھ جب لین میں لگ کر انتظار کر رہے ہیں کہ میں بھی روزہ رسول کی زیارت کروں گا، تو جن کی عظمت کے لیے اللہ نے سلام بھیجے تو ان کی عظمت کا کیا کہنا، آپ کھڑے ہوئے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ میرے اس پیارے معین کو اندر آنے دیجئے، میں محمد عربی اس معین الدین کو سلام بھیج رہا ہوں، السلام علیکم یا معین الدین۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے، میرے آقا کی بارگاہ سے، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ لقب دیا گیا کہ اے معین ملت، اے معین دین، تمہاری ہی بدولت ہندوستان کیا پوری دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اسلام قبول کرنا ہے اور پھر محمد مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ وہاں سے میرے آقا کی حکم کے مطابق، ارشادات کے مطابق ہندوستان میں تشریف لائے، سنجر کے اندر جب آتے ہیں تو لوگ بڑے دشمن بن جاتے ہیں کہ جی ایک بابا آیا ہے اور جو کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ایک خدا کی طرح بلاتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب کے پاس آ گئے، خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمارے کردار کو بھی دیکھو، ہماری صورت کو بھی دیکھو۔ اچھا جب آپ کائنات میں نا، تو جتنے بھی ہندو لوگ تھے آپ کا چہرہ دیکھتے تھے، پہلے تو برائیاں کرتے تھے، لیکن جب چہرہ دیکھتے نا تو چہرہ کے اندر محمد عربی کے نور کی شعاع نظر آتی تھی تو فوراً قدموں میں گر جاتے تھے، کہتے تھے کہ جس اسلام پہ چلنے والے غلام، نبی کے غلام، محمد عربی کے غلام کے چہرے کی اتنی چاشنی، اتنی روشنی ہے، تو اس محمد عربی کا کتنا کمال ہوگا، جس محمد عربی کا اتنا کمال ہے تو اس اسلام کا کتنا کمال ہوگا، جس اسلام کا اتنا کمال ہے تو اس اسلام کو حفاظت کرنے والے خالق کائنات عرش اولا کے رب کی ذوالجلالی کا کتنا مقام ہوگا۔ تو پھر یہ جی
بہت طویل بحث ہے، اس کے اندر بڑی محبت والے لوگ جو ہیں انتظار کرتے ہیں، عقیدت مند خواجہ صاحب کا عرس بھی مناتے ہیں، ان کی یادیں بھی مناتے ہیں، پر ان کے نام کے اثار ثواب کی محفلیں بھی سجاتے ہیں، پھر ان کے نام کے کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو محفل سما بھی کرتے ہیں، محفل نعت بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے ان ہستیوں کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، خالی محفلوں کی حد تک نہیں رہنا، سب سے اچھی بات بالکل ایسا خالی محفلوں کی حد تک نہیں رہنا کہ پورا سال نماز روزے کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ جب یہ چھٹی شریف آئے گی خواجہ صاحب کی تو وہ محفل سما بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر کھچڑا بناتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، نماز کا ہوش نہیں ہے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں، لاکھوں کروڑوں برباد کر دیتے ہیں۔ محلے کے اندر آپ کے محلے کی مسجد ہے جس کا ممبر و محراب ٹوٹا ہوا ہے، آپ کی مسجد کی دیواریں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ مجھے آ کر تعمیر کرو، اور آپ کی مسجد چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر صفوں کی ضرورت ہے، میرے اندر وضو خانے کی حاجت ہے، میرے اندر نمازی آ کے پڑھتے پنکھے نہیں ہیں، اور میرے اندر لوگ آتے ہیں جن کو آسائش و آرام کے لیے چیزیں میسر نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ نے بھی فرما دیا کہ جس نے مسجد کو تعمیر کر دیا نا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ کام بہت عظیم ہے، اسے انکار نہیں ہے، محفل سما سے بھی انکار نہیں ہے، محفل میلاد سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن میں اتنا ہاتھ باندھ کر ضرور عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے آپ اپنے ان فرائض کی طرف آئیے جن کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ محبت آپ بھی کرتے ہیں، محبت میں بھی کرتا ہوں، چھٹی آپ بھی کرتے ہیں، چھٹی میں بھی کرتا ہوں، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن خواجہ صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ خالی ڈھول تماشا کر کے تم نے چلے جانا ہے۔ خواجہ صاحب نے جنگلوں میں بیٹھ کر اتنی ساری تکلیفیں برداشت کر کے محمد عربی کے دین کو پھیلایا ہے، اور جب دشمن ان کے مقابلے میں آ جاتے تھے تو آپ نے نماز قضا نہیں کی ہے، اور آپ نے کبھی رسول اللہ کے دین کے خلاف کام نہیں کیا، آپ نے رسول اللہ کے فرامین کے خلاف کام نہیں کیا، شریعت سے کبھی نہیں ٹکراؤ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری تو زندگی بھی مصطفیٰ کی شریعت پر قربان ہے، اور میرا مال و جان سب ان پر قربان ہے۔ تو آج ہم اگر پیچھے ہیں نا یاسر بھائی، پیچھے رہنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے صرف ان طریقوں کو اپنے پاس لکھ کے رکھا ہوا ہے، اور ہم اچھا یہ بھی بات یاد رکھیے کہ بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو کہ پورا سال چندے بھی اکٹھے کرتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے لیے چندہ کریں، بہت اچھی بات ہے، آپ اپنی برابر والی مسجد کے لیے بھی چندہ کریں نا، آپ جو اپنی کیبل کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں اور اپنے ہر چیز کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، آپ کے مدارس جن کے اندر غریب طلباء بھوکے پیاسے پڑے ہوئے ہیں، جہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں، آپ کی مساجد جن کے اندر لوگ آ کے نمازیں پڑھتے ہیں، ان میں ضرورت ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، جمعے والے دن آئیں گے جب چندہ کیا جائے گا، کوئی ہوش نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کئی جگہوں پہ کہ چندے والا بندہ گزر جاتا ہے، وہ نیچے مکر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنے کی زحمت کریں گے، اور اگر کوئی مجاہد نکل بھی آئے گا تو وہ گنتی کے 10 روپے نکالے گا یا گنتی کے 50 روپے نکالے گا، جس نے 100 روپے دے دیا وہ تو یوں کر کے سامنے کر کے 100 روپے دے گا، میں 100 دے رہا ہوں، بالکل ایسا ہی ہے، میں 100 دے رہا ہوں، اور یہ 100 جو دے رہا ہے اگر تو چھپا کے دیتا، اگر اللہ کی رضا کرے تو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی تیرے لیے ایک محل بنا دیتا اور جنت کے اندر بھی محل بنا دیتا۔ سب سے بڑی خدمت یہی ہے، اور میرے سوال کا جواب بھی یہی ہے جو کچھ دیر پہلے میں نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا، کہ باقی سارے معاملات کے اندر کھل کر خرچ کر رہے ہیں، سب کچھ اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے آپ کیجئے، اس کے لیے کوئی مانعت نہیں ہے، لیکن جو سب سے زیادہ جو اہم فرائض میں آپ کو شامل ہے، یہ اللہ کی جانب سے آپ کو فرض نہیں کیا گیا، یہ آپ اپنا فرائض منصبی میں اس کو شامل کیجئے، اللہ کے گھر کی تعمیر میں۔ اور اس سے بڑی اور عظیم کیا نیکی ہو سکتی ہے کہ اگر یہ موقع آپ کو میسر آئے تو سمجھانے کا مقصد بھی یہی تھا، یہ ساری گفتگو کا لب لباب بھی یہی ہے کہ یہ موقع آپ کو جب میسر ہے، اور بہت ساری ایسی مساجد ہیں جو آپ کے محلے میں ادھر ادھر آپ دیکھتے ہیں، ان کی تعمیر میں حصہ لیں، اور یہ تمام چیزیں اس کو فراموش کر دیجئے۔ ایک ہمارے یہاں بھی ایک اور بڑا مسئلہ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ اب ہم پیسے دیتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ وہ فلانا مسلک کے لیے ہے، وہ فلانا مسلک کے لیے، اور یہ ایک بڑا ایک ہمارا المیہ، آپ اس کو سمجھ لیجئے، کیسے ان خرافات کو دور کریں، یہ ذرا فرمائیں۔ دیکھیے جی، اپنا اللہ کا گھر تو ہے نا، اللہ کے گھر کی عبادت بالکل ایسا ہی ہے، مسجد ہے، اور مختلف مسالک کے لوگ ہیں، رسول اللہ نے فرما دیا نا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 بننے ہیں، اور رسول اللہ نے ایک اپنی اس حدیث کے اندر واضح انداز میں بھی اشارت فرما دی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں نجات پانے والے، اور رسول اللہ نے جو نجات پانے والوں کی بات کی ہے نا، فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو علیکم بسنتی، جو میرے طریقے پر چلیں گے، میرے صحابہ سے پیار کریں گے، میرے آل سے پیار کریں گے، اولاد سے پیار کریں گے، اور پھر میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، وہی لوگ نجات پانے والے ہیں، اور باقی جو ان ساری چیزوں کی مخالفت میں آ جائیں گے تو حضور نے فرمایا کہ وہ بدبخت ہیں۔ اور اب یہاں پر جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں ٹھیک ہے، آپ کا جو بھی مسلک ہے،
چلو اگر آپ اس میں فرق بھی ڈالتے ہیں کہ جی میں اس میں دوں گا، چلو آپ اپنے، چلو آپ کی بات کو بڑا رکھتے ہیں کہ آپ نے جی اپنے ہی مسئلہ کے ادارے کو دینا ہے، تو کم از کم اس ادارے کو تو جا کر دیں، اور کم از کم ایسا تو نہ کریں کہ آپ کے لیے کیبل کے لیے پیسے ہیں، وائی فائی کی فیس بھرنے کے لیے پیسے ہیں، یوٹیوب کے لیے پیسے ہیں، بچوں کو پیکج لگوا کے دینے کے لیے پیسے ہیں، پیسے نہیں ہیں تو تمہارے پاس اللہ کے گھر مسجد کے لیے نہیں ہے، مدرسے کے لیے نہیں ہے۔ میں اگر یہ روش ختم کرنی چاہیے کہ جو مساجد مدارس آپ کے محلے کے ہیں ان کی خدمت کریں، آپ پر آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اب دور وہ آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی چیزیں جمع نہیں آتی، یا تو مخالفت ہو جائے گی، بھائی یار میں جو ہے نا اس مسجد میں نہیں جاؤں گا جی، کمیٹی صحیح نہیں ہے، بالکل ایسا ہی، اور پھر اس مسجد میں نہیں جاؤں گا جی امام صحیح نہیں ہے۔ بھائی امام میں کیا عیب نظر آ گیا؟ امام کو انسان نہیں ہے، وہ بہت ساری چیزیں ایسی آ جائیں جی امام کا کیا کام ہے جی ہوٹل پہ بیٹھا ہے، بھائی امام انسان نہیں ہے یار، امام صاحب کے سر میں درد ہو گیا چائے پینے کے لیے جا سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی یہ مؤذن اذان صحیح نہیں دیتا، اور بھائی اذان صحیح نہیں دیتا، اللہ اکبر تو کہہ رہا ہے، آخر کسی مدرسے سے پڑھ کے آیا نا، امام ہے 15 سال لگا کے آیا، درس نظامی پڑھ کے آیا، پھر پڑھانے کا جس کو 15 سال کا تجربہ اس پہ انگلی اٹھانا، جی امام صاحب قیام صحیح نہیں کرتے، اور سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی انگلی صحیح نہیں ہوتی، اور جی جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں صحیح نہیں کھڑے ہوتے۔ یہ مسائل دیکھیں کہ یہ خرابیاں ہیں، مساجد سے دور کیوں ہیں؟ اور ایک بندہ کہ جی میرا دل نہیں مانتا، کیوں نہیں دل مانتا؟ جس بندے کو محمد عربی کی اجازت سے مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا، تیرا دل نہیں مانتا؟ میرے مصطفیٰ کا دل مانا ہے جبھی تو مصلی پہ کھڑا ہے، اللہ نے پسند کیا جبھی تو مصلی پہ کھڑا ہوا ہے، اور کہتے ہیں جی یہ امام ہے، اس کا امامہ صحیح نہیں ہے، اس کی قمیض صحیح نہیں ہے، اس کی شلوار صحیح نہیں ہے، اس کی قرار صحیح نہیں ہے، اس کا چلنا پھرنا ہمیں پسند نہیں ہے جی، اور اس کی ذاتیات ہمیں پسند نہیں ہے، اور کچھ تو وہ بھی ہوتے ہیں جن کو تکلیفیں ہوتی ہیں جی، یہ تو ادھر ٹی ویوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، یہ بھی تکلیف ہے۔ حالانکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں۔ میں مسجد منبر میں بیٹھوں گا تو میرے محلے کے لوگ سنیں گے نا، 1000 لوگ 2000 لوگ کروڑوں لوگ آپ کو جو ہے بذریعہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور ان کی اصلاح ہو رہی ہے۔ یہاں K21 پہ بیٹھے ہیں کروڑوں لوگ دیکھیں گے، اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ میں نے ایک بات کر دی ہے، اپنی مسجد نور مسجد میں بیٹھ کے بات کروں گا تو صرف 33 کے لوگ دیکھیں گے، اگر میں اس جگہ پہ بیٹھ کے بات کروں گا تو میرے پاکستانی بھی دیکھیں گے، میرے پنجاب کے لوگ دیکھیں گے، پوری دنیا کے لوگ مسلمان دیکھیں گے، اور اس کا ثواب آپ سب کو ملنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، اور یقیناً یہ بڑے حساس معاملات بن گئے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے اور اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ معاملات کو سمجھا جائے۔ ماہ رجب کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو اب تک آپ نے کی ہے، اب تھوڑا مزید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے اندر جو اہم واقعات ہیں میں اس کی طرف لانا چاہوں گا۔ میں چاہوں گا آپ اسی سے اس کا آغاز کیجئے۔ جی دیکھیے، اس کے علاوہ اس سے جڑے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، میں یہاں پہ ایک جو بہت غلط چیز ہماری عوام میں مشہور ہے نا، میں اس طرف آپ کی توجہ لے کے جانا چاہوں گا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ وہ لوگوں نے اپنی اپنی منتیں بنائی ہوئی ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے طریقے، مطلب اب بڑی دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق شریعت بنا لی ہے، کہ جو دل مانے گا نا کہیں گے یہ صحیح ہے، علماء بتائیں گے کہیں گے نہیں جی یہ غلط ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر معاملات یہ ہیں کہ خواجہ صاحب کی چھٹی ہے نا، اس کے اندر بہت سارے خرافات پائے جاتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں، غلط چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جن کا دھبا جو ہے نا کسی بھی مسلک پر لگا دیا جاتا ہے اور کسی بھی عالم دین پر لگا دیا جاتا ہے، جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خواجہ صاحب کی جو چھٹی کے معاملات ہیں ان میں خرافت کیا کیا ہے۔ خرافت، ایک پہلی خرافت تو یہ ہے کہ وہ ایک دیگ کے گھمانے کا چکر نکلا ہے، یہ دیگ گھماتے ہیں جی، دیگ کی منت مانے، دیگ گھمائیں گے بیٹا ہو جائے گا، دیگ گھمائیں گے اور دیگ گھمائیں گے تو روزگار ہو جائے گا، دیگ گھمائیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ چیز دیگ گھمانے کا میں نے آج تک کہیں پر نہیں پڑھا، میں نے آج تک نہیں پڑھا، آپ مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں کوئی بھی بات کرتا ہوں تحقیق کے بغیر کرتا نہیں ہوں، میں نے نہیں پڑھا کہ کہیں پر ایسی بات ہو بھائی بیٹا لینے کے لیے تم جو ہے دیگ کو گھماؤ چکر لگاؤ، اور پھر میں نے یہ بھی کہیں پر نہیں پڑھا۔ دوسری خرافت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اٹھائیں گے ایک وہ گھڑا ہوتا ہے گھڑا، اس کے اندر پانی ڈالیں گے، پھر پورے محلے میں گھومیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک اور یہ رسم نکلی ہے کہ ڈھول بجاتے ہوئے جائیں گے کہ خواجہ کی چھٹی کرنی ہے چندہ دیں۔ یہ سب جہالت پر مبنی باتیں ہیں، کسی بھی مسلک نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہمارا جو مسلک ہے، ہم یہ کہتے ہیں اولیاء کے قبور پر، مزارات پر جائیں، کہ رسول اللہ نے اجازت دی ہے، رسول اللہ خود میدان احد کے شہداء کے قبروں پر، مزارات پر جایا کرتے تھے، اچھی بات ہے جانا چاہیے، ہم جاتے ہی
اس لیے ہے کہ یا اللہ تیرے پیارے ہیں، ہم تیرے پیاروں کے در پہ جا رہے ہیں، تیرے پیاروں کی وجہ سے ہم بھی تیرے پیارے بننا چاہتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. یہ دیکھ کا معاملہ، پھر اس کے بعد پریشانی کوئی آتی ہے تو باباؤں کے پاس آج جو جس دور میں ہم بیٹھے ہیں نا جی، آپ کسی بھی چھوٹے سے ضلع میں چلے جائیں، ضلع کرنگی لے لیں، آپ یہاں سے جو ہے نا استانے ڈھونڈنا شروع کر دینا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہر قدم قدم پہ آپ کو پیر ملے گا. بہت خوب، آپ سب کی دکان بند کروا رہے ہیں. دکانیں تو بند ہوں گی، بالکل ایسا ہی. دکان اصل تو ہے نا کہ جس کی دکان محمد عربی کی نظر سے کھلی ہے نا، سبحان اللہ، دکان تو ہے نا جس کو محمد عربی نے اجازت دی ایسا ہے. ہی ہے. آج ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ مفت خورا بیٹھا ہوا ہے جس کو شریعت کا پتہ نہیں ہے، طریقت کا پتہ نہیں ہے. اور بڑی دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کے بڑے بڑے اشتہار ہوں گے. آج کل تشہیر بھی بڑی ہوتی ہے نا، بڑے بڑے پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع جود و ولایت، منبع ولایت. بھائی منبع کا معنی تو پوچھ لیں. اور وقت قلندر، پھر غزالی زمان، اللہ اکبر. غزالی زمان پاکستان کی تاریخ کے اندر حضور غزالی زمان سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم نے سنا ہے اور ہم نے ان کے قدموں میں، ان کے صاحبزان کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھا بھی ہے. آپ دیکھو کہ جو بھی کوئی ایرا غیر آئے گا وہ غزالی بھی بن جائے گا، وہ وقت کا قلندر بھی بن جائے گا، وقت کا پیر طریقت. اللہ اکبر. طریقت آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی، آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ کہاں سے آ گئے؟ رہبر شریعت. شریعت دیکھیں نا، شریعت کے رہبر کون ہوتے ہیں؟ شریعت پہ چلنے کے لیے ہم تو لفظ شین کو بھی نہیں سمجھ پائے آج تک. اور جن کو وضو کا، پاکی پلیدی کے پتہ نہیں ہے، نماز روزے کا پتہ نہیں ہے، منہ میں گٹکا لے کے بیٹھے ہوئے پیر موج میں بیٹھا ہوا ہے جی. اور کوئی آئیں گے، کوئی ڈنڈا لے کے بیٹھے، کوئی چماٹا مارے گا کہہ رہے کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا، اور کوئی جو ہے دعا کرے گا کہتے ہیں ہمارا بیڑا پار ہو گیا. یہ بربادی کے راستے ہیں یاسر بھائی، یہ تباہی کے حالات ہیں. ہمارا معاشرہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، بہت ساری مثالیں ایسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے قرب و جوار میں دیکھا. ایسا مفت خورا انسان کہ جس کو 8 سالوں میں، یقین کیجئے میں کردار کشی نہیں کر رہا، 8 سالوں میں میں نے یقین کیجئے کہ عید والے دن بھی مسجد میں نہیں دیکھا. کچھ دن پہلے سے وہ پیر ہے، وہ پیر ہے. اب وہ خواتین آتی ہیں، وہ بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، کوئی چھلا دے رہا ہے، کوئی انگوٹھیاں دے رہا ہے، کوئی ان کو دھاگے پہنا رہا ہے، کوئی لکڑیاں پڑھ کے دے رہا ہے. خدا رہا یہ اسلام کا مذاق نہ بنائے. ان بدبختوں کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کی طرف انگلی آتے ہیں کہ جی یہ جو بریلوی ہے نا، یہی کہتے ہیں کہ فقیروں کے پاس جاؤ، یہ کہتے ہیں ولیوں کے پاس جاؤ. ہم یہ نہیں کہتے. فقیر وہ ہوتے ہیں جو اپنی ہستی کو للہیت میں اور محمد مصطفیٰ کی غلامی میں مٹا دیتے ہیں. وہ کہاں ہوتے ہیں کہ جو بیٹھے ہیں کہ جی اس کے پاس چلے گئے تو 5,000 روپے مار لیے، کسی سے 10,000 روپے مار لیے، اور پوچھا بابا نماز کا ٹائم ہے، وہ چھڈو جی 80 نمازاں مدینے پڑھا کے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. یہ دیکھیں نا ہمارے معاشرے کی خرابیاں ہیں. 2 دن پہلے کی بات ہے، میں کھڑا ہوا تھا، خواتین آئی پوچھنے کے لیے. وہ جو بابا ہوتے ہیں کہ میں نے مسئلہ کیا ہے جی، بچہ رو رہے کئی دنوں سے، دم کروانا ہے. تو میں نے کہا میں نظر نہیں آ رہا آپ کو، تو دم میں کر دیتا ہوں، نہ کوئی پیسہ نہ کچھ. میں نے کہا اللہ کی عطا سے صحیح بھی ہو جائے گا. تو ان چیزوں سے بچنے ہیں، خرافات سے بچنے ہیں. محفل سماع کر لیں، آپ کو منع نہیں کرتے ہم، لیکن محفل سماع بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہیں. بالکل آپ نے یہ نہیں کہ ادھر محفل سماع چل رہی اور پیچھے تمہارے وہ جو ہے نا جام چل رہے ہوں بڑے بڑے. استغفر اللہ رب من کل ذنب. جناب ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، مختصر سی بریک لے کر واپس آ رہے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے اور کچھ اور معاملات ہیں زیر بحث آئیں گے. اب وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، کوشش کریں گے جلدی جلدی معاملات کے اوپر گفتگو کی جا سکے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ماہ رجب کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہوئی ہے، اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. روزے کی بھی اہمیت سمجھنے کا موقع ملا، استغفار کی بھی اہمیت کو سمجھنے کا موقع ملا، اور اس کے علاوہ جتنے توہمات جس میں ہم پڑھ چکے ہیں، خرافاتوں میں پڑھ چکے ہیں، اس کو بھی دور کرنے کا ہمیں کیسے دور کرنی ہے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آیا. اس کے علاوہ بھی کچھ معاملات ہیں جو زیر بحث آئیں گے. مختصر وقت میں کوشش کروں گا مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب تشریف فرمائیں، جلدی جلدی معاملات پر گفتگو کرتا ہوں. کردار کشی کی ابھی آپ نے بات کی، تو یہ تو ایک سلسلہ چل نکلا ہے، وہ ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے. وہ چاہے ہمیں ایوانوں میں دیکھیں، کھیل کے میدانوں میں دیکھیں، یا مثال کے طور پہ ابھی ایک واقعہ نظر سے گزرا، ایک سابق کھلاڑی نے ایسا الزام لگایا دوسرے پہ کہ جناب اس کو جو ہے وہ سمجھ نہیں ہے، یا اپنے فیصلے شاید کسی پہ مسلط کر دیتا ہے، پھر اس نے ایک جوابی حملہ کر دیا. تو یہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ ہمارے ہاں یہ کردار کشی ہو رہی ہے، اور اب سوشل میڈیا اس کو ہتھیار بنایا جا رہا ہے. تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑا کلام کیجیے.
دیکھیے یاسر بھائی، اس تمام تر برائیوں کا ایک ہی علاج ہوتا ہے جی کہ جب بندہ اپنے آپ کو تھوڑا سا تک لینا، جی اپنے گریبان میں جھانک لے. شفا شریف کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ اپنے آپ کو پڑھ. جی اور صوفیاء کرام اولیاء کرام نے بھی یہی فرمایا کہ جب تو اپنے آپ کو پہچان لے گا نا تو رب تک پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. اپنے آپ کو کیسے پہچاننا ہے؟ آج ہم اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں. بالکل ایسا اچھا، کسی نے جس طرح آپ نے جس طرح اشارہ کیا وہ میری نظر سے بھی گزرا ہے وہ معاملہ کہ بھائی ایک بندے نے بیچارے نے بیٹھ کے تبصرہ کر دیا، اس نے اگر 10 سال پہلے یا 8 سال پہلے کوئی بھی گناہ کیا ہے، یار میرا رب تو یہ نہیں فرماتا نا کہ بندے نکل جائے یہاں سے، رب تو یہ نہیں فرماتا کہ تو چلا جائے یہاں سے. اور جب میرا رب 99 آدمیوں کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے تو یہ کوئی قتل سے بڑا جرم تھا؟ جرم تو تھا، بری بات ہے، کر دیا. ایمان بیچا، پاکستان بیچا، چلو بقول ان کے سب کچھ کیا. یار انسان سے غلطی نہیں ہوتی. میں 100% ٹھیک ہوں، آپ 100% ٹھیک ہیں. اپنے آپ کو جب پہچانیں گے، اگر ایک بندے نے آپ کی کھیل پر، آپ کی گیم پر یا آپ کی کارکردگی پر نظر ثانی کرتے ہوئے، نظر رکھتے ہوئے کوئی تبصرہ دے دیا ہے تو آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے لیے باقاعدہ سے ٹویٹ کریں کہ جی یہ ہو گیا، ان کی کردار کشی پر کریں. جب آپ ان کی کردار کشی پر حملہ کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے اپنے اندر کی آواز کو ظاہر کیا، آپ نے اپنے جو آپ کا کردار ہے اس کا اظہار کیا، اور آپ نے جو آپ کے جو پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا اس کا اظہار کیا ہے. علامہ اقبال کا بھی اقوال ذری میں قول ملتا ہے کہ جس کسی کو پہچاننا ہو نا اس کے لہجے سے دیکھ لو اور اس کی باتوں کو سن لو. بس جب وہ اگر اچھا بولے گا تو سمجھ لینا کہ خاندان بھی اچھا ہے، اس کا اندر کا ظاہر باطن دونوں اچھے ہیں. آپ دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ تنقید کے جواب بھی تنقیدی صورت میں دینا ہے، کیا ضرورت ہے دینے کی؟ انہوں نے بات کر دی، آپ اپنے آپ کو سدھاریں. آپ کے یا میرے کام کے حوالے سے اگر کوئی مجھ پر تنقید کرے تو بہتر یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کام کو بہتر بناؤں اور پھر میرا کام خود جواب دے گا. کہ اگر مجھے اپنے کام کو منوانا ہے تو میرے پاس یہ پلیٹ فارم ہے، میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اپنی غلطیوں کو درست کروں اور اس کے بعد لوگ اس کا فیصلہ کر لیں گے. دیکھنے والے کہ جناب آیا میری کارکردگی میں بہتری آئی ہے یا نہیں آئی ہے، اس کا فیصلہ لوگ کر لیں گے. بالکل. جو صاحبان ہیں ان کو پوری دنیا دیکھتی ہے، ہر بندے دیکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے. یار اگر ہمارے ہیرو یا ہمارے ہی پاکستانی لوگ جو کہ بڑے پلیٹ پہ جاتے ہیں، پاکستان کا لوگو لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے کسی بھی چینل پہ بیٹھ کر، پھر اس کے جواب میں ٹویٹ میں اس طرح کی حرکت کرنا، تو کیا خیال ہے کہ جب تک آپ کو کھلاتے رہیں یا آپ رہیں ٹیم میں تو وہ مطلب یہ ہے کہ ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ ہی آپ کو سر پہ بٹھائے. آپ کے ناقدین بھی ہوں گے، آپ پر تنقید کریں گے تو آپ کے اندر اصلاح کا شعور پیدا ہوگا. اگر آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا تو سمجھو تو آپ سب سے بڑے منافق ہیں مولا علی کے فتوے کے مطابق. آپ بھائی اگر آپ کو کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی برائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی ناقد نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ اندر باہر سے منافق ہیں. حق پہ نہیں، آپ اگر حق پر ہیں نا تو آپ کے حق پہ چلنے کے لیے کچھ لوگ مخالفت میں آئیں گے، کچھ لوگ آپ کی حمایت اور تائید میں آئیں گے. بے شک ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میرا پیغام ان صاحبان کے لیے تقریباً پہنچ بھی جائے گا. ذرا خدا را اپنے آپ کو دیکھیں، تھوڑا فرائض پر عمل کر لیں اور تھوڑا سا حقوق العباد پر عمل کر لیں. آپ حافظ بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے، پڑھے لکھے بھی ہوں گے. جب ایسی بات آتی ہے تو تعلیم بھی سامنے آ جاتی ہے نا. کہتے ہیں کہ مفتی بھی ہم ہی ہیں، ہر چیز ہم ہی ہیں. جی فلاں کو کس نے حق دیا جی میری ذاتیات پر عملہ کرنے کا؟ ان کے پاس تو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. ابھی ایک پلیٹ فارم چل رہا ہے، یہاں پہ ذرا بلے سے دے مار چھکے ماریں اور ان کے سوال کا جواب دے دیں. میں یہ کر سکتا ہوں. اور اپنی کیپٹنسی اتنی اچھی کریں کہ وہ سامنے والی ٹیم میں سمجھے جی واقعی جی یہ اتنا اچھا ہو گیا کہ دوبارہ لیں ہیں جی سرفراز کو. واہ جی واہ، یہ ہوئی نا بات. بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہ جی اصلاح ضروری ہے. ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اصلاح ضرور کیجئے، اور اپنی تنقید جو آپ کے اوپر کی جا رہی ہے کسی بھی شعبے کے حوالے سے، کرکٹ کے حوالے سے ہو، ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، خاص طور پہ سیاستدان اس میں آج کل زیادہ ہیں، جب وہ حکمراں جماعت بن جاتی ہے، جب وہ ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں، جب اقتدار تک منتقل ہو جاتا ہے تو وہاں جا کے پھر تنقید سننے کی، برداشت کرنے کی حد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو بھی سوال کریں، آگے سے جوابات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی یقیناً سوشل میڈیا پہ آپ کی نظر سے گزر رہے ہیں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے. کہ اگر مہنگائی کے حوالے سے، حالات کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے اگر حکمرانوں سے سوال کیا جائے تو اس کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے. تو یاسر بھائی لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ایوانوں میں گالم گلوچ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا گرے بانے تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے. اور جب لینا ہوتا ہے ابھی دیکھنا صورتحال، ابھی بلدیات آ رہے ہیں نا،
بالکل تو آپ دیکھنا کہ ذرا ایک چھوٹا سا کسان کونسلر بھی ہوگا نا تو ایسے آ کے ملے گا جیسے کہ آپ کی پوری 7 پشتوں کا بڑا ہی قریبی تمہارا خیر خواہ ہے، گلے دبا کے ملے گا کہ بھائی جان ہم جو ہے نا آ رہے ہیں، ہمیں موقع دیں. اور جب موقع دے دیا جائے گا بیچارہ وہ غریب بندہ اس کو ووٹ دے دے گا، وہی بندہ جو ہمارے ووٹوں سے بلدیات میں جائے گا، لیکن اتنی بڑی بھی کوئی سیٹ نہیں ہے. اور جب ایک کونسلر بن کے جاتا نا تو وہ ترم خان بن کے بیٹھے گا کہ جیسے جانتے نہیں ہیں. چیئرمین بن گیا تو ایسے لگتا ہے کہ جانتے نہیں ہیں. وہ کیا ہو گیا، اس کا تو وہ پروٹوکول ہی چینج ہو جاتا ہے، اس کا لہجہ بھی چینج ہو جاتا ہے. اور جب ووٹ لینا ہوتا ہے تو پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں لوگ، یار یہ پیسے لے لے ہمیں ووٹ دے. اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں پر جملہ سخت ہو جائے گا، میں بولنا نہیں چاہتا. اس وقت تو مطلب وہ بھی بول جائیں گے جو نہیں بولنا چاہیے. اور جب ان کو مل جائے گا ایوانوں میں جائیں گے، بھائی عوام نے پہنچایا آپ کو ایک ووٹ، جس کی امانت تھی، بندے نے آپ پر اعتماد کیا ہے اور اس کے اعتماد پر آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے نا، تو ادھر سے پکڑا جائے گا گریبان سے. یہاں پر تو ہم برا جانتے ہیں نا، کسی نے انگلی اٹھائی نا، وہ تیری کیسے جرات ہوئی کہ تو نے سردار صاحب کے آگے انگلی اٹھائی، چیئرمین کے بارے میں یوں بول دیا. چیئرمین سب سے بڑی بادشاہت میرے رب کی ہے. بے شک آج ایوانوں کے اندر اگر گریبانوں سے پکڑا جا رہا ہے نا تو وہ ایک رب کا نظام ہے. دو برے ہیں نا، وہ بھی گندا وہ بھی گندا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نصیحت ان دونوں سے دلوانی ہے. ایسا ہی بالکل. اچھا حضور نے فرمایا نا کہ ایک گندا ہے نا تو اچھے کی کیا خوبی ہونی چاہیے کہ گندے نے تو اپنا گند دکھا دیا نا، اچھا یہ ہے کہ پیٹ پھیر کے چلا جائے. تو اگر دونوں ہی گریبانوں میں اپنے ایک دوسرے کے پکڑیں گے، سمجھ لینا کہ دونوں ہی ایک جیسے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں، بہت خوب ہے مولوی صاحب. یہ گفتگو دل کرتا ہے کہ کرتے ہی جائیں کیونکہ اس کا مقصد صرف اصلاح ہے. بالکل بالکل. اور یقیناً بات لوگوں کے سمجھ میں ضرور آئی ہوگی. اب پروگرام میں وقت کیونکہ ہمارے پاس محدود ہے اور سوالات بہت سارے ہیں، تو میں انشاءاللہ کوشش میری یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ان معاملات کو زیر بحث لایا جائے. خاص طور پہ یہ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب کا کہ انہوں نے قیمتی وقت اپنا دیا، ہمارے ساتھ یہاں شامل گفتگو رہے. اور اسامہ عارف اشرفی صاحب بھی تشریف فرمائے. پروگرام کا آغاز بھی ان کی خوبصورت آواز اور ان کے کلام کے ساتھ ہوا تھا. اور بریک کی طرف جانا ہوگا، اور بریک پہ جانے سے پہلے گزارش کروں گا اسامہ صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں، اور اس کے بعد پھر ہمارا جو صحت کے حوالے سے دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. جی اسامہ بسم اللہ کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم و بارک وسلم. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، خاک سورج. جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور
دوبالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر